السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبین۔ حاضرین، آپ سب کیسے ہیں؟ انشاءاللہ امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ سب لوگ خیریت ہوں گے۔ آج فرائیڈے ہے، جمعہ کا دن ہے۔ خود بھی نماز پڑھنے کے لیے جائیے گا، اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے ترغیب دیجیے گا۔ جمعہ کا دن ایک مسلمان کے لیے عید کے دن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے جتنا بھی آپ لطف اندوز ہوں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں گے۔ اس کی خوشی منائیے اور جمعہ کے دن تلخیوں سے پرہیز کریں، اور جن سے تلخیاں بڑھ جاتی ہیں فیملی میں، تلخیوں کو کمی کیجیے اور جناب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انجوائے کیجیے۔ بریانی کا دن ہوتا ہے پردیس میں، فرائیڈے میں لازم بریانی یا پلاؤ بنتا ہے جناب۔ سب لوگ پردیس میں جمعہ کے دن شوق سے بریانی کھاتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی بریانی کا اہتمام کرتے ہوں گے۔ حاضرین، یہ میرا چینل ہے سیاسی مرچی، یوٹیوب چینل ہے۔ پلیز اس کو سب دوست سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اور جناب ابھی بات عدالتوں سے باہر نہیں نکلتی کہ ایک اور پنگا ہو جاتا ہے، ایک اور جناب بلنڈر ہو جاتا ہے۔ جو ہماری مشہور و معروف بلنڈر پارٹی ہے، اس کا کام ہے خود کو نیوز میں زندہ رکھنا، اور اس کے لیے وہ تگ و دو کرتے رہتے ہیں۔ آج جناب ہمارے ملک کے سب سے بڑے قیدی، سب سے بڑے سیاسی دہشت گرد کی آج عدالت میں پیشی تھی ویڈیو لنک پر، اور جناب آج انہوں نے ڈارک بلیو شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تھوڑا نا وہ جو یوتھیاز ہیں نا ان سے متعلق یہ بات ہوتی ہے، وہ ضرور سننا چاہتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یوتھیو تھوڑا قریب ہو، جو اچھی طرح غور سے سنو کہ آپ کا جو لیڈر ہے وہ روز نیا پنگا کرنے کی کوشش کرتا ہے، روز نیا پھڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی کسی جج کے کندھے پہ بندوق ہوتی ہے، کبھی کسی جج کے کندھے پہ بندوق ہوتی ہے، کبھی جناب کسی آرمی چیف کے کندھے پہ بندوق ہوتی تھی، لیکن ابھی تو الحمدللہ آرمی چیف جو ہے وہ ملک کو سنبھالنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ بھیجا ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاکستان کے کروڑوں عوام کی دعاؤں کو قبول کیا ہے، اور امام خمینی سے بڑا انقلابی شخص پاکستان میں آ چکا ہے، لیکن وہ پاکستان میں انقلاب لانا چاہتا ہے بغیر قتل و غارت کے۔ خونی انقلاب نہیں وہ لانا چاہتا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا لایا ہوا جو انقلاب ہے اس کا پروسیس تھوڑا سلو ہے، کیونکہ جمہوریت کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے، اور لوگوں کی جان و مال کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اور اگر گھر میں کوئی اولاد، کوئی بچہ نافرمان پیدا ہو جائے تو اس کو گھر سے نکالا نہیں جاتا، بلکہ اس کو صحیح کرنے کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں بھیجا جاتا ہے۔ مگر یہاں پر کیا کریں کہ جناب کو 10-20 لاکھ افراد ایسے ہیں جو خود جناب اس کے ٹریپ میں آ چکے ہیں، اور وہ لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور جناب جب سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو پھر جناب یہ پرابلمز جو ہیں معاشرے میں اس وقت ہیں کہ ایک گھر میں اگر 6 بندے پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں تو ایک پی ٹی آئی کا پیدا ہو چکا ہے، اور اس کو ایک کو سنبھالنا مشکل ہو گیا، ایک کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی اونٹ کو تو رکشے میں بٹھا سکتے ہو، لیکن یوتھیوں کو سمجھانے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے جناب آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ کے دوست احباب میں، آپ کے بھائیوں میں اگر کوئی پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہے تو آپ اس کو ڈیلی تھوڑا سمجھائیں، اس کو جناب سورۃ فاتحہ پڑھ کر پلائیں، شاید اس کے دل سے جو یہ قدورت ہے ملک کی وہ نکل جائے۔ اگر کوئی کہے کہ ہمیں عمران خان چاہیے، ملک نہیں چاہیے، تو جناب سمجھے کہ وہ ذہنی مریض ہو چکا ہے، وہ پی ٹی آئی میں جا چکا ہے۔ اللہ پاک اس کو توفیق دے کہ وہ صحیح اور غلط سمجھنے کی کوشش کرے۔ آپ اپنی کوششوں کا جاری رکھیں، اور جمعہ کا دن ہے، جمعہ انجوائے کریں، اور لازم جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں جائیں، کیونکہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ فرض ہے۔ اور جناب کم از کم آپ جماعت کے کھڑے ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ لوگ ضرور جائیں مسجد میں۔ امام مسجد جو ہوتے ہیں ان کی بات جو ہے وہ خطبہ وہ سننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ لوگ وہ خطبہ سنیں، اس کا زیادہ اجر ملتا ہے۔ اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائیں، ناخن کاٹیں جناب، نئے کپڑے پہنے، غسل کریں، مسواک کریں، اور جناب آپ لوگ مسجد میں جائیں، اور واپس گھر میں آ کر جناب بریانی شریانی آپ لوگ انجوائے کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ تو بات جو ہے نا وہ ایک ہی بات کرنی پڑتی ہے، کیونکہ بات روز مرہ میں یہی ہے کہ جی آج فلاں کورٹ میں فلاں جج نے یہ کر دیا، آج فلاں
کورٹ میں فلاں جج نے یہ کر دیا. تو جناب یہ جو ایک ڈرامہ سیریل ہے وہ چلتی جا رہی ہے, رکنے کا تھمنے کا نام نہیں لے رہی. اور جناب ہمارے جو سپہ سالار ہیں وہ بھی آئے دن جب کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے تو اس میں ایک اتفاق سے ایک اعلامیہ جاری ہوتا ہے. اس اعلامیہ کا کل بھی جو لب لباب تھا وہ یہی تھا کہ جناب کور کمانڈر کانفرنس جو ہوئی ہے, جو فارمیشن کانفرنس ہوئی ہے, اس کا لب لباب, اس کے اعلامیہ یہی ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کا ٹرائل ہوگا اور ان کو کہاں پہ بھی پناہ نہیں ملے گی. تو جناب خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ جناب مجھے اجازت دیں کہ میں جناب جی یہ قومی جو مجرم ہے اس کو میں ملاقات کروں, اس کو جناب جی ڈیٹیل فراہم کروں تاکہ اس کو کیسز کے بارے میں پتہ چلے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خواجہ حارث جو وکیل ہیں, یہ ناکام وکیل ہے, نواز شریف کے یہی وکیل تھے, یہ بس لکیر کے فقیر ہیں, انہوں نے جناب اپنے ساتھ 5 وکلاء کی ٹیم لے کر کے جانے کی پرمیشن لی ہے خواجہ حارث صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ سے, اور یہ جناب جا کر کے قیدی نمبر 804 یا قیدی نمبر 420 یا قیدی نمبر 495 کچھ بھی کہہ لیں اس کو, تو جناب اس کے ساتھ ملاقات کی ان کو پرمیشن ملی ہے. اور جناب ابھی ایک اہم فیصلہ ہوا کور کمانڈر کانفرنس میں کہ جناب عمران خان نیازی, ہاں جی, جنرل نیازی کے جو یہ بھتیجے ہیں جناب, ان کو قید تنہائی میں رکھا جائے گا کیونکہ وہ فرسٹریشن کا شکار ہو چکے ہیں. کیونکہ کل جناب وہ مانیکا صاحب کے ساتھ انہوں نے بہت بدتمیزی کی ہے, بہت گالیاں دی ہیں انہوں نے, اور جواب میں انہوں نے بھی بہت گالیاں دی اور بد دعائیں بھی دی انہوں نے. خیر عمران صاحب نے بد دعا نہیں دی, انہوں نے بس گالیاں دی اس کو, اور ان کے وکیلوں نے اس کو پیٹا بیچارے کو. تو روز ایک نیا تماشا لگتا ہے کورٹ میں, کچہریوں میں, اور جناب یہ ڈرامہ سیریل کا بھی ساس بھی بہت ہی یہ چل رہا ہے پاکستان کی عدالتوں میں. اور کالے کوٹ والے نے کہا جی مجھے کالے کوٹ والا مت کہو, مجھے کالا پونڈ بولو. جو عمران خان کے جو سپورٹ کرنے والے ججز ہیں انہوں نے کہا جی ہمیں کالا بھونڈ بولو. تو کوئی بات نہیں, ہم بچپن میں ہم بھونڈ کو مارتے تھے جناب جی سواب سمجھ کے, وہ پیلے پیلے ہوتے تھے جناب, ان کو ہم روز میں 10 میں جناب جی 10-20 پونڈ مارتے تھے ہم چھٹی کے دن. ہاں جی, تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی موسیٰ بھیجنا ہے ان فرعونوں کو غرق کرنے کے لیے. اور ضرور اللہ پاک پاکستان پر مہربان ہوگا اور پاکستان پر کرم نوازی ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, کیونکہ یہ ملک کلمہ کی بنیاد پر بنا ہے, مسلمانوں کی یہ جائے پناہ ہے. اور پوری دنیا کی جو امت مسلمہ ہے وہ فخر اور تکبر کرتی ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر, مگر ان لوگوں نے ہمیں اتنا جھکا دیا ہے اقتصادی طور پر اس پارٹی نے کہ ہم کسی قابل بھی نہیں رہے. تو انشاءاللہ تعالی میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں جلد ہی میاں نواز شریف صاحب جناب وہ پاکستان کے وزیر اعظم کا حلف اٹھانے والے ہیں. انشاءاللہ جلد ہی وہ حلف اٹھائیں گے اور پاکستان کی تقدیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے بدلنا شروع ہو جائے گی. ابھی جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ ہے انرجی پاور میں. انرجی پاور میں سب سے بڑا جو وہ پاور ڈویژن میں جو معاملہ چل رہا ہے وہ بجلی کے یونٹس ہیں جو کہ فیکٹریوں سے افورڈ نہیں ہو رہے, اور مینوفیکچرر کا جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ آ رہی ہے, اس سے جو صنعت ہے وہ بڑی شدید متاثر ہے. تو ارباب اقتدار سے گزارش ہے کہ جناب جو صنعتیں ہیں فیصل آباد میں, سیالکوٹ میں, گجرانوالہ میں اور کراچی میں جو مین سٹیز ہیں جہاں پر بہت زیادہ ملیں ہیں, ان ملوں کو خصوصی طور پر کچھ اسپیشل ٹیرف دیا جائے, ان کو ڈسکاؤنٹ دیا جائے تاکہ ملک میں ترقی کا پہیہ چلتا رہے اور مزدور جو ہیں وہ مزدوری کرتے رہیں ان ملوں میں اور لوگوں کے جناب چولہے جلتے رہیں. یہ ایک بہت ضروری یہ قدم ہے. ہمارا آج بھی رابطہ ہوا پاکستان میں فیصل آباد جو ٹیکسٹائل سٹی ہے وہاں پہ کچھ دوستوں سے بات ہوئی ہے, انہوں نے بتایا جی کہ بزنس نہیں ہے مارکیٹ میں, حالانکہ یہ ایشیا کی بگیسٹ یارڈ مارکیٹ ہے, وہاں پر بزنس نہیں ہے. لوگ جو فیکٹری اونرز ہیں وہ بہت پریشان ہیں بجلی کے بلوں کے یونٹس کے حوالے سے, تو ان کو جناب خسارہ میں جا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اپنی جو پاور لومز ہیں وہ سکریپ میں بیچ رہے ہیں اور اس کو ختم کر رہے ہیں اور اپنا شعبہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہماری گزارش ہے ارباب اقتدار سے کہ وہ ان ملوں کو, ان فیکٹریوں کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ دے جس کی وجہ سے ملک میں ترقی کا پہیہ چلتا رہے اور مزدور کو اس کی مزدوری ملتی رہے. ایک فیکٹری چلنے سے ہزاروں کاریگرز کا جو فائدہ ہوتا ہے اس کو روزگار ملتا ہے, ملک چلتا ہے اور ملک کا پہیہ چلتا ہے. ملک کا پہیہ چلانے کے لیے ابھی بہت اچھی ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے. اور جناب جو سونے والے لوگ تھے
جو سوتے رہتے تھے، پرائم منسٹر بھی سوتا تھا، اس کے وزیر بھی سوتے تھے، اور حریم شاہ جاگتی تھی اور خالی کرسیوں کو دیکھ دیکھ کر وہ اپنی ٹانگوں سے دروازے کھولتی تھی، اور جناب جی وہ اپنی سیلفیاں اور اپنے پروگرام ویلاگز بناتی تھی۔ تو انشاءاللہ ابھی ایسا دور پاکستان میں آنے والا نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو بس ایک کمی محسوس ہوگی کہ آپ کو ڈی چونک کی جو ہے وہ رونقیں نہیں ملیں گی، آپ کو وہ ڈانس نہیں ملیں گے زمان پارک والے، وہ آپ کو گانے نہیں ملیں گے۔ وہاں پر لوگوں نے جناب جی اس فرعون کی پوجا شروع کر دی تھی، اور لوگوں نے اس کو نبی کا مرتبہ دینے کی کوشش شروع کر دی تھی، اور بہت ساری رات کی محفلوں میں یہ بات کہا جاتا تھا، اس کے نبوت کا دعویٰ ہونے والا تھا، تو اللہ پاک نے اس کو ادھر سے اٹھا کر کے جیل میں پھینک دیا۔ اور جناب بہت سارے لوگوں نے تو یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ جناب اگر یہ نبوت کا دعویٰ کرے تو ہم اس کو نبی مان لیں گے، اور کچھ کہہ رہے تھے کہ جناب ہمارے ساتھ شادی کر لو، کوئی کہتا میری ماں سے شادی کر لو، کوئی یوتیا کہتا میری بہن سے شادی کر لو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جناب چکر سے قوم کو اس سے نکال دیا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین۔ پاکستان میں ابھی لوگوں کے جو دماغ ہیں، جو شعور ہے، وہ واپس آ رہا ہے، اور حقیقی جو معاملات ہیں پولیٹیکل اور صنعتی جو پولیٹیکل ہیں وہ چل رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اور انشاءاللہ پاکستان میں جو پرابلمس ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوں گے، پاور فیکٹر میں بہت سہولتیں ملنے والی ہیں، اور انشاءاللہ آپ 1-2 دن میں 300 یونٹ کے جو بل ہے اس کے بارے میں آپ کو زبردست ریلیف ملنے والا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ کل لاسٹ ڈے ہے مہینے کا، تو کل رات میں انشاءاللہ شاید 40 سے 50 روپیہ پر لیٹر پیٹرول کم ہونے والا ہے، جو کہ جناب بہت ضروری ہے۔ پیٹرول کے کم ہونے سے تمام تر شعبہ جات میں پرائس جو ریٹ ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، ٹریولنگ پرائس کم ہو جاتے ہیں، اور سامان کی نقل و حمل کے جو پرائس ہے وہ کم ہو جاتے ہیں، اور جناب لوگوں کو نقل و حرکت کے لیے، سواری کے لیے، کار ہو، گاڑی ہو، اوبر ہو، موٹر سائیکل ہو، سب کے لیے لوگوں کو انشاءاللہ اس میں زبردست ریلیف ملنے والا ہے، کیونکہ میاں نواز شریف کا وعدہ ہے کہ جب اس نے اقتدار سنبھالنا ہے اس نے لوگوں کو ریلیف دینا ہے اور لوگوں کو خوشیاں واپس کرنی ہیں۔ لوگ اب چلتے ہیں سڑکوں پر تو بہت ٹینس میں لوگ جا رہے ہیں، خود ہی بولتے جا رہے ہیں پریشانیوں کے دور میں، کوئی کسی سے بات نہیں کرتا، کوئی کسی سے ناراض ہے، ڈپریشن کا دورہ ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی جب میاں نواز شریف نے اقتدار سنبھالنا ہے تو لوگوں کے چہروں پر انشاءاللہ خوشیاں لوٹ آئیں گی، اور ملک میں ترقی کا پہیہ چلے گا، اور انشاءاللہ تمام فتنوں کا خاتمہ ہوگا۔ اور پاکستان میں اس وقت پنجاب میں زبردست قسم کے ماشاءاللہ اقدامات چل رہے ہیں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان ہمیشہ سلامت رہے، پاکستان کے لوگ ہمیشہ خوش و خرم رہیں۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اسلام زندہ باد۔